بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے جنوری 1857 سے 10 مئی 1857 تک 1857 کا آغاز کارتوسوں کا قصہ۔ دل آزار، تکلیف دہ اور ہندوستانیوں کے لیے توہین آمیز واقعات کا سلسلہ جو عرصے سے چل رہا تھا وہ دن بدن زیادہ ہوتا رہا۔ حکومت کو بار بار آگاہ کیا، لیکن اس کے سول اور ملٹری حکام نے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ پر کان دھرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں اسی وقت ہوش آیا جب طوفان نے درختوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ اس بے چینی نے سب سے پہلے 22 جنوری 1857 کو ڈم ڈم میں عملی شکل اختیار کی۔ ڈم ڈم میں مقیم دیسی سپاہیوں نے اپنے انگریز افسر سے شکایت کی کہ ان فیلڈ رائفلوں کے لیے جو کارتوس بنائے جاتے ہیں ان میں گائے اور سور کی چربی ہے۔ اس افسر نے حکومت ہند کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ حکومت نے بعض چھاؤنیوں میں دیسی سپاہیوں کو یقین دلایا کہ کارتوسوں میں ممنوعات استعمال نہیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ افواہ بارود کے ڈھیر میں چنگاری کا کام کر چکی تھی۔ بارکپور کے فوجیوں نے بہرام پور کے 19ویں رجمنٹ میں بے چینی کا بیج بو دیا۔ 19 فروری کی رات کو اس رجمنٹ نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ کرنل مچل نے فوجیوں سے اس مظاہرے کا سبب دریافت کیا۔ فوجیوں کا جواب یہ تھا: سرکار ہمارا دین بگاڑ رہی ہے۔ کرنل نے فوجیوں کے سامنے ایک تقریر کی اور یقین کر لیا کہ فوج مطمئن ہو گئی۔ اطمینان کہاں؟ جب لارڈ کیننگ کو برہام پور کے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے ایک دوسری رجمنٹ کو بارپور پہنچنے کا حکم دیا۔ نیز برہام پور کی 19ویں رجمنٹ کو بھی حکم ملا کہ وہ بارپور پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بارپور کی 34ویں رجمنٹ کے ایک فوجی نے پریڈ کے وقت دین دین کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو فرنگیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا۔ سارجنٹ میجر موقع پر پہنچ گیا۔ اس فوجی نے اس پر گولی چلا دی، وہ بال بال بچ گیا۔ بغاوت کے آثار تک جنرل ہرسی موقع پر پہنچ گیا، حالات پر قابو پا لیا۔ منگل پانڈے یہ دین دین کا نعرہ لگانے والا ایک برہمن تھا، منگل پانڈے نام۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ فوج کے ایک خلاصی نے جو نیچ ذات کا تھا اس سے کہا کہ اپنے لوٹے سے مجھے پانی پلا دے۔ منگل پانڈے نے جواب دیا: تو کس ذات کا ہے؟ خلاصی نے طنزاً کہا: ذات کیا پوچھتے ہو، اب سب ذات پات رکھی رہ جائے گی۔ وہ کارتوس آ گئے ہیں جن میں سور اور گائے کی چربی لگی ہے، ان کو دانت سے کاٹنا پڑے گا۔ بہرحال اس سے اگلے روز 19ویں رجمنٹ بھی بارکپور پہنچ گئی تھی۔ اسی شام کو انگریزی سپاہی بھی بارکپور آ گئے تھے۔ اگلے دن جرنیل نے گورنر جنرل کا ایک فرمان سنایا جس میں 19ویں رجمنٹ کو توڑ دینے کا حکم تھا۔ 6 اپریل کو منگل پانڈے کا مقدمہ شروع ہوا۔ 7 کو پھانسی کی سزا تجویز کی گئی اور 8 کو اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 21 اپریل کو اس کے ایک ساتھی ایشوری پانڈے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ منگل پانڈے جب فائرنگ کی تیاری کر رہا تھا اور ایشوری سے کہا گیا تھا کہ منگل پانڈے کو گرفتار کر لے، تو ایشوری نے تعمیل میں لاپرواہی برتی تھی۔ جب دوبارہ اس کو حکم دیا گیا تو کہہ دیا: منگل پانڈے تو پاگل ہو گیا ہے۔ ایشوری کا جواب یہ تھا کہ میں نے سب سے کہا تھا منگل پانڈے سے بچو اور درخت کے اوٹ میں کھڑے ہو جاؤ، منگل پانڈے پاگل ہو رہا ہے۔
چند روز بعد 24ویں رجمنٹ کی 7 کمپنیوں سے ہتھیار چھین کر انہیں الگ کر دیا گیا۔ حکومت مطمئن تھی کہ بغاوت ختم ہو چکی ہے، بغاوت تو ابھی ہونے والی ہے۔ بھارتپور کی خبریں کسی قدر مبالغے کے ساتھ شمال ہند تک جا پہنچی۔ اپریل 1857 کے آخری ہفتے میں میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے مختلف صورتوں میں بے چینی کا اظہار کیا تھا۔ چونکہ میرٹھ میں انگریزی سپاہیوں کی ایک پوری رجمنٹ موجود تھی اور یہاں کا توپ خانہ پورے ملک میں سب سے بہتر توپ خانہ تھا، اس لیے یہاں کے فوجی حکام مطمئن تھے۔ غالباً اسی ضامن میں یہاں پر 23 اپریل کو پریڈ کا حکم نافذ کیا گیا۔ 24 کو دیسی فوج نے پریڈ کی۔ پریڈ کے بعد حوالدار میجر اور اس کے اردلی نے ان کارتوسوں کو چلایا جن کے متعلق خیال تھا کہ ان کو چلاتے وقت دانتوں سے کاٹنا پڑتا ہے۔ پریڈ ختم ہوئی، دیسی سپاہی اپنی بارکوں میں چلے گئے۔ اسی رات اردلی کے خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ اگلے دن دیسی سپاہیوں نے کارتوس لینے سے انکار کر دیا۔ 25 اپریل کو ڈپٹی جج کے سامنے اس معاملے کی پڑتال کی گئی۔ سپاہیوں نے کارتوسوں کو ناپاک بتایا۔ انہیں سمجھایا گیا کہ کارتوسوں میں ممنوعات استعمال نہیں کی گئیں۔ سپاہیوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کارتوسوں کو استعمال کریں گے۔ سپاہیوں کے سامنے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کارتوسوں کے خلاف پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا گیا تھا کہ اگر فوج کے سپاہی مطمئن ہو کر کارتوسوں کے لے بھی لیتے تو فوج سے باہر ان کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ذات برادری کے آدمی بھی ان سے نفرت کرنے لگتے۔ فوجی اس تصور سے لرز جاتے تھے، وہ زار زار روتے تھے کہ اگر ہم کارتوس لے لیتے ہیں تو ذات برادری سے خارج ہو جاتے ہیں، اپنے عزیزوں سے چھوٹتے ہیں، جینا برباد اور ایمان کی موت اور دھرم کا خطرہ، اور اگر نہیں لیتے تو سرکار کے باغی ٹھہرتے ہیں۔ ادھر ہر سفید چمڑی والا اقتدار کے نشے میں ایسا مدہوش تھا کہ غیر مشروط وفاداری کے سوا کسی بات کے ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دلوں کی بے چینی زبانوں تک اور زبانوں سے بڑھ کر ہاتھ پاؤں تک پہنچ چکی ہے۔ چھاونیوں کے بیروکوں میں آگ لگنے کا سلسلہ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ آگ لگانے والوں کا پتہ کیسے چلتا جب پتہ چلانے والے خود مجرم تھے اور کوئی گواہی دینے کو تیار نہ ہوتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود فتوحات کے غرور نے گردنوں کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ کسی طرح خم ہونے کو تیار نہ تھی۔ مختصر یہ کہ 6 مئی کو میرٹھ چھاونی میں پریڈ کرائی گئی۔ ہر ایک فوج سے 15 آدمی منتخب کیے گئے۔ کل 90 آدمی پریڈ میں موجود تھے۔ کارتوسوں کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔ 5 کے سوا سب نے انکار کر دیا، جن میں 49 مسلمان تھے اور 36 غیر مسلم۔ 9 مئی فیصلہ سنانے کا دن تھا۔ پوری فوج پریڈ پر حاضر تھی۔ سب کے سامنے بہت بلند آواز سے سزا کا حکم سنایا گیا، 10 سال قید بامشقت۔ پھر فوراً ہی فوجی نشان چھین لیے گئے، ان کی وردیاں پشت کی طرف سے پھاڑ دی گئی۔ پھر لوہار آگے بڑھے۔ چند لمحوں میں یہ بے داغ وفادار سپاہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ نظارہ بہت ہی حسرت ناک اور اشتعال انگیز تھا۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ ساتھی جو ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ یہ اپنی اپنی لین میں باعزت تھے، فوج میں نام آور رہے تھے۔ پاس انگیز نگاہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں بغاوت کا سبق پڑھا دیا، مگر گردا گرد تیار توپ خانے کی موجودگی میں سرکشی کا تصور بھی خودکشی تھا۔ اس کے بعد اس 85 نوجوانوں کو
پا پیادہ شہر کے جیل خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جدھر سے یہ سپاہی گزرتے تھے ان کے مایوس دلوں کی سوزش ہندوستانی غیرت و حمیت کی ٹوٹی جھونپڑیوں میں چنگاریاں چھوڑتی جاتی تھی۔ عورتیں بھی بے تاب ہو کر چیختی تھیں، اگر مردوں میں ان کے چھڑانے کی ہمت نہیں ہے تو چوڑوں اور ہتھیاروں کا تبادلہ کر لیں، چوڑیاں وہ پہن لیں اور تلوار ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ہم دکھا دیں گے غیرت کس چیز کا نام ہے اور حمایت کس طرح کی جاتی ہے۔ کیا آج کے آفتاب کے بعد بھی آفتاب طلوع ہوگا؟ آفتاب ضرور طلوع ہوگا، مگر اب اس کی چمکتی ہوئی دھوپ اور نوکیلی کرنیں انگریزی اقتدار کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے کام میں لائی جائیں گی۔ یہ تجویز دکھی دلوں کی پوری تائید کے ساتھ بلا کسی کانفرنس کے پاس ہو گئی۔ 10 مئی اتوار کا دن صبح کا سہانا وقت ختم ہوا۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھنے لگا جذبات کے تنور دہکنے لگے۔ کہا جاتا ہے 21 مئی بغاوت کے لیے متعین تھی، مگر جس کو شام کرنی مشکل تھی وہ 21 مئی کا انتظار کہاں تک کرتا۔ آفتاب دن بھر کی بکھری ہوئی کرنوں کو ابھی سمیٹنے نہیں پایا تھا، گرجاہ میں شام کا گھنٹہ بجنا شروع ہی ہوا تھا کہ بغاوت کا آتش فشاں انگارے اگلنے لگا۔ ایک دستے نے بیرکوں کو آگ لگائی، دوسرا جیل خانے کی طرف دوڑا۔ کل جن کی مدد نہ کر سکے تھے آج ان کی بیڑیاں کاٹ ڈالی۔ جیل خانے کے جنگلے توڑ کر 800 اخلاقی قیدیوں کو بھی رہائی کا فیصلہ عملاً سنایا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔